الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشاکرین صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بڑی مفصل بڑی نورانی گفتگو فرمائی. بے شک دنیا رہن کی جگہ نہیں اور ایک گزر گاہ ہے. ساڑھے ویندیاں ویندیاں جی میں استاد دامن نے کیا کہ دنیا مثل سرام بھی یہ تھے کئیاں بیٹھ کھلو جانا تو ساڑھے ویندیاں ویندیاں کئی ہو گئے کئیاں دے ویندیاں ساری ہو جائے تے دامن شال تو شالے تے دیراں والیاں سب نہ خاک دے بھی سب ہو جائے. بھائی حادی حسین شاہ انتہائی نیک سید انتہائی نیک سیدت آدمی تے کئی سید ہونے جڑے سجرہ نے سجرے والے عملہ نے نہیں ہونے سجرے بڑے پیور لیکن عمل دے سید نہیں ہوتے سجرے دے سید تے اے خاندان ایسا سی کہ جڑے سجرے نے بھی سن تے عملہ نے بھی سن بھائی ایک سید سن ایسی بستی چ رہ کے ایسے لوگوں چ رہ کے انہیں اپنے دامن محفوظ رکھے وہ پاک صاف رہے ہر حوالے کا ساڑیاں بزرگوار بیبیاں سیداتیاں بھی ہر کسی کو احترام کروایا اور بزرگ سادات نے بھی ہر کسی کو احترام کروایا ہر کسی کیتا ہونا. پیر حادی حسین شاہ دی زندگی میرے سامنے گزری انتہائی معصوم پاکیزہ انسان دنیا دی کوئی لطف کوئی گل بات کسی قسم دا اور ہے ہی نہیں مزاج بہن ساڈی ٹر گئی دنیا تو بڑی اچھی زندگی گزاری دونوں نے مقدر چ بیٹھیاں سن تے سادات چ بیٹھیاں بھی دنیا چ ہوندا بھی پتر ہوندا تے فلانی گل ہوندی لیکن اللہ نے اپنے نبی نو دے دے کے یہ چکر ہی ختم کر چھڑیا. کوئی جیاں پتراں دا فرق کوئی نہیں ہوتا یہ صرف ساڑیاں حرصاں لالچاں تے یہ سوچن اور تاریخ اسلام اور تاریخ اولاد ابراہیم تاریخ اولاد رسول اللہ شاید ہے کہ دیاں پیو تو بعد اپنے پیو دی تحریکاں نو چلایا اور بیٹیاں دے احسانات نال اسلامی تاریخ بھری ہوئی اور ویسے بھی چاہیے اگر پتر نہ لے کون تے دیاں لے کون تے دیاں اختیارات دینے چاہیے کوئی نظام کو سسٹم کو چلا انہیں خاندانہ اگر پتر نہ لے کون یہ بھی جناب اولاد ابراہیم کی ضرورت ہے اگر دیاں متقی پرہیزگار عالمہ فاضلہ ہیں تو انہوں نے وقت دینا چاہیے کہ اس مشن نو اگے ٹور یہ کہانی جی ہوں ذی الحج دی ہے تے یہ بھی ایک دیاں کا نہیں منسوب ہے. ایک بیٹی جناب اسماعیل کی والدہ تے انہیں ایک ویران بے آب و گیا مقام نو آباد کیتا تے خیر ہر مورخ نے اپنے اپنے طریقے نہ لکھیا لیکن جدو ایڑیاں دا واقعہ ہے نا بھی ایڑیاں رگڑیاں تے چشمہ جاری ہویا تے اس تو بعد بی بی کا جو صفا و مروہ تے چڑھ کے تے قافلے گزرتے سنا تے اپنے پلوں میں ہلا کے انہوں نے اشارہ کرتے تھے پانی لوگوں نے نہیں پتہ نا بھی یہ سڑے بلیاں پہاڑیاں میں اتنا ایک بہترین چشمہ ہے تے بی بی پاک نے اشارہ کرنا پانی واسطے لوگوں
وہ ماں پتر دی محنت اج اس منزل پہ پہنچی. لہذا میں کہاں گا بھی انہیں بیٹیاں یہ بھی اولاد ہے، اور قرآن کریم نے تینوں کوثر کیا ہے جی. اور اس تو بعد کوئی یہ گل نہیں فلاں دا پتر نہیں فلاں دا بھرا نہیں. تے اگر تیاں نیک اور صالح وہ پتروں کی بات. مولا شہر شاہ نے ساڑیاں بچیاں کرنی مہربانی فرمائے، اور انہوں نے صورت پیر ہادی حسین شادی اولاد باقی ہے. اور اسی سادات ہاں ساڑھے واسطے دھی اور پتر فرق کرنے گل کوئی، لیکن بہترین طریقے نال انہوں نے بھتیجیاں انہیں برہما محبت پیار کیتا. مولا شہر شاہ جزائے خیر دے. دنیا رہن کی جگہ نہیں، یہ روانگی ہے. تو وہ ساڈے کہندے میں کئی بزرگ ٹر گئے. دیکھو انج خیال آتا ہے جی میں کوئی ریل گڈی بھری لنگ گئی بندیاں دی. بابا سرکار مرشد پیر سید شریف حسین شاہ، بابا سرکار پیر رنجیت حسین شاہ، بابا بشیر حسین شاہ، اس کے علاوہ حاجی فقیر علی دوار صاحب سند ہیں جی، ملک نواب خان صاحب، کتنے عزادار لوگ لسن گئے. اگر سوچے بندہ ان فطرہ کسی ٹائم پہ کنی گڑی لنگ گئی، پوری ایک ریل گڈی بھری لنگ گئی تلے کرے لوگ اساں بھی ٹر جانے. لہذا چاہیے ہر انسان نو کہ اپنا اگلا ذاتی راہ جتھے جانا سوچا سازو سامان تیار کرے. اور ساڑھے احمد تحریر نے بڑی تاکید فرمائی اس معاملے سے. ایک صحابی نے روایت کی تھی کہ میں رات کے ہنیرے وچ ویکھیا کہ امام سجاد علیہ السلام کو چیز اٹھا کے سر دے اوتے اور وہ جا رہے سن. تے میں پہچانیا جدوں سرکار نو قدماں تو میں عرض کیتی مولا اے مینوں دیو میں اٹھاواں اور کدھر لے کے چلے جی. حضور نے فرمایا میں کسی سفر کا ارادہ رکھنا تے وہ دے واسطے سامان جمع کرنا. تے میں عرض کیتی حضور میں لا جگہ جتھے رکھنا ہے. سرکار فرمایا نہیں وہ جگہ دا مینوں پتہ ہے اور میں ہی رکھوں گا. وہ میں اس تو بعد کئی دنوں تک کئی ہفتوں تک مدینے نہ آیا بھی سرکار سفر سے چلے گئے ہونے. اچانک میرا آنا ہوا، میں کسی پوچھا لوگوں دسیا بھی مرشد نبی سرکار تشریف فرمائے. میں جائے قدم بوسی کی تھی، میں پوچھا حضور آپ ادھر ہی ہو؟ سرکار فرمایا ہاں میں ادھر ہی ہوں. حضور وہ رات ملاقات ہوئی سی تواڈے نال، تسی فرمایا سی میں کسی سفر دا ارادہ رکھنا، سفر تے جانا، او دا ساز و سامان کٹھا کر لیا. تے میں تے سمجھا تو نہیں آیا. سرکار نے فرمایا تو سفر تے نہیں جانا، وہ سفر تے سفر آخرت ہے. اور میں کسی غریب دی مدد واسطے سامان اٹھایا سی اور تینوں تنگا نہیں دیتا کہ او دے سامنے تیرے سامنے اودیاں کھانیمیاں نہ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ یہ راز اللہ دا سی تے میرا سی تے او دا سی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سادات زندہ باد. مولا سلامت ماشاءاللہ. بات رہو. میں نہیں چاہیا کہ وہ تیرے سامنے اکھاں دیاں نیمیاں ہوں، لہذا وہ میں آپ ہی پہنچایا وہ تک کہ تو بھی تیاری کرے کر اپنی آخرت. خیر معصوم تے معصوم سن، لیکن ساڑی ہدایت واسطے تاکہ یہ سنت بھائی، کیونکہ نیکی نو لکا کے کرنا یہ بڑی نیکی ہے. ٹھیک ہے جی. عمل خیر ہے وہ یہ کہ چھپا کے. میں اکثر ایک حدیث سرکار امام محمد باقر اسلام دی اکثر کوٹ کرنا تے مولا کروں کسی پوچھا بھی روز قیامت جڑے گناہگار پھر بخشے جان گے، شفاعت انہاں دی ہوئے گی، تے کیا وہ گناہگار پہلے پڑھے جان گے لوگاں چ؟ یہ گناہگار انہاں دا کوئی نہیں بنن ڈیا، لینا کھلوتیاں نے کہانی گل ہے. یہ جڑے مخلوق کھلوتی ہے گناہگاراں دی ہے، لہٰذا انہاں دا کوئی کاغذ پتر نہیں لگیا تے لہٰذا یہ خراب ہو رہے ہیں. تے پھر اچانک پتہ لگا بھائی جو بخشے گئے. ایسی ہوئے گا سرکار فرمایا ہرگز نہیں. اللہ کسی دی توہین نہیں کرتا. وہ گناہگاراں نو انج بخش کے گناہگاراں نو آپ ہی پتہ نہیں ہونا سی گناہگار ہے ایسا کہ نہیں سی. سبحان اپنی نظر جی بھی نہ گرن. لہذا کسے نال کوئی احسان کرو، کوئی خدمت کرو، انہوں اتنے پردے نال کرو کہ کسی نو پتہ نہ لگے. اور نیکی ہے. مولا تنوں سلامت رکھے. یہ ذی الحج دے ایام حضور جناب سرکار امیر مسلم بادشاہ دے
فقہا نے لکھا جویں امیر المومنین حضور نبی کریم دے علم دا دروازہ ہے، صحابت دا دروازہ ہے، جو کچھ رسول خدا ہے وہ دا باپ علی ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام دا دروازہ امیر مسلم ہے۔ اور دوجے نمبر دے ہوتے کائنات جو باید ہستی ہے سرکار امیر مسلم، جنہ دی بیعت نو امام مظلوم نے اپنی بیعت فرمایا۔ اس کے علاوہ کسی نو اعزاز حاصل نہیں، صرف امیر مسلم کی بیعت نو امام حسین نے فرمایا ہے، جس نے مسلم کی بیعت کی گویا اس نے مجھ حسین کی بیعت کی۔ اور اس تو بعد معصومین کی زندگی ایک شخصیت ہو رہی جنہیں بارے چو سرکار امام رضا علیہ السلام فرمایا، جس نے عبدالعظیم حسنی کی بیعت کی گویا اس نے مجھ۔ یہ بھی ایک نائب امام گزرن جنہوں نے بارے سے معصوم فرمایا، لیکن امام حسین کے حوالے میں صرف امیر مسلم کی ذات پاک جنہوں نے امام حسین نے اپنا جانشین، اپنا وکیل، اپنا نائب مقرر کیا۔ حضور دی ذات پاک دے بڑی تاریخ فضائل لکھن، لیکن میں ایک فضیلت عام دنیاوی طور پہ بیان کروں گا کہ سفیر جنہوں بنایا جاتا ہے نا، کسے ملک بھیجا جاتا ہے، وہ اس ملک دی کریم جڑی ہوتی ہے نا جی، ذہین ترین لوگ جڑے عالم ترین ہوتے ہیں، انہوں نے سفیر بنایا جاتا ہے کہ کون ہے اس ہماری قوم میں، ہماری ملت میں، ہمارے ملک میں کہ جو علم سب سے زیادہ رکھتا ہو، جو اس علاقے کے کلچر کو بھی جانتا ہو اور اپنی تہذیب و ثقافت کو بھی متعارف کروا سکے، ایسی شخصیت نو سفیر مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ تو ساڑیاں نگاہاں نے ساڑیاں اکھاں۔ امام حسین علیہ السلام جانشین مصطفیٰ دی نگاہ چو عالم اسلام چوں سب تو بہترین شخصیت امیر مسلم ثابت ہوئی، بطور سفیر، بطور وکیل نے روانہ کیا، یعنی اس وقت دے عالم اسلام جڑا ہے اور سب تو ذہین ترین، فصیح و بلیغ، تقویٰ، تمام تر فضیلتاں دے پورا اترن والے سرکار امیر مسلم سے یہ منتخب کیتے سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ تھوڑے جا سکون دے اختیار کی تھی اور مکہ دے حالات خراب ہوندے دیکھے، تیزی نال گزر رہے ہیں۔ مکہ دے حالات جو خراب ہوندے دیکھے، امام حسین صاحب نے سمجھیا کہ میری رہن کی وجہ تو کعبے دی بے حرمتی ہو گئی، اتھے اگر میرا قتل ہو گیا، حاجیاں دے لباس قاتل داخل ہو گئے، اتھے گھوڑے بجن گے، اتھے تیر چلن گے، تلواراں چلن گیاں، بیت اللہ دی عزت دلیو مجروح ہوئے گی اور قیامت تک لوگ ایک دوجے نو دال لان گے، اتھے آگے رسم بن جائے گی، نواسے رسول نو گلے مار لے اسی نے دوجہ کرا کرو۔ بیت اللہ دی حرمت دی خاطر امام حسین نے کٹ کیتا ہے، اپنی قوم دا، اپنے خاندان دا، اپنے قبیلے دا کٹ کیتا، ایک صف کھڑی ہوئی سامنے امام حسین صاحب، اس صف دے وچ محمد حنفیہ بھی شامل سن، سرکار امیر مسلم بھی شامل سن، باقی میرا بھی شامل ہیں، بتریجے شامل ہیں، سب بڑے خوش سن کے سانو امام فرمان گے فلاں دروازے تو کھلو، فلاں دروازے تو کھلو، فلاں راہ تو فلانی نگاہ بانی تو کر، اسی حج کرنا ہے کیونکہ 8 ذی الحج ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں، نواسے رسول نے اپنے پورے باغ سے نظر پھیری، اخیر نظر رک گئی امیر مسلم تھی، اور تاریخ لکھ دی کہ یہ شخصیتاں جڑیاں امیر المومنین دیاں نائبیت سن، سرکار محمد حنفیہ، حضرت عباس ابن علی اور سرکار امیر مسلم، تلوار دے معاملے، جنگ دے معاملے، بہادری دے معاملے ثانی امیر المومنین سن، اپنے زمانے دے علی سن۔ نظر رکی امیر مسلم تے فرمایا مسلم تینوں اپنا سفیر مقرر کر کے عراق کی جانب روانہ کر۔ پھر نظر رکی جا کے سرکار محمد حنفیہ تے فرمایا محمد
بیمار تے ضعیف تے قبراں دا وارث رہ گئیاں مدینے تو انہوں میں حکم دینا واپس مدینے تو انہاں دونوں اس طرح مصروف کیتا اور جناب عباس اپنی بہن کے حوالے کیتا عباس جانے تے ہمشیرہ تسی جاؤ کیونکہ امام فرمانے ہیں کہ جڑا میں علاج کرنے ہیں نا دین دا دین جڑا بیمار ہے اس میرے علاج ترے شخصیتاں حائل ہونے یہ بہت دلیر بہادر انہاں تلواراں چلا دنیا محمد حنفیہ امیر مسلم تے عباس ابن ربیعہ بہن نے فرمایا دونوں دا توں با کر لے تیجری زامن میں ایک نو واپس توڑ دیتا محمد حنفیہ منتاں کرتے رہ گئے عراق کے حالات اچھے نہیں ساڑھے نہ پہلے بھی اتنے اچھے سلوک نہیں ہوئے تے واسطہ ایمان دی عزت دا اگر یہ گل ہے تے پھر ساڑھیاں پہنا ہی میرے نال بھیجتے واپس پہلے تے عراق جاؤ نہیں اگر جانا ہے تے بنت رسول اللہ نو ساڑھے نال روانہ کرو امام حسین فرمایا انہاں دی مدد دی لوڑ ہے مینوں ایک ایسا سفر ہے مردانوں واپس کر رہے ہو تے بیبیاں دی مدد دی لوڑ ہے مولا فرمایا یا اللہ جان لے جائے مستورہ جان مسلم بن عقیل نے سفیر بنایا گیا سفیر بنا کے سفیر دا جرا سند نامہ سی لے کے اپنے گھر آئے مسلم بن عقیل دی بیوی سرکار علی پاک دی بیٹی سی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا جڑے لاہور وچ پاک بی بی سکونت پذیر اے حرم سن اے میں داخل ہو کے خوشی خوشی نال مرشد دی بچڑی بابا سرکار فرماندے نے سن مولا امیر مسلم مخاطب کیتا مرشد دی بچڑی منو میرے مرشد نے سفیر مقرر کیتا بی بی فرمایا چاچے دا جایا اس واسطے خوش ہو میرا سامان تیار کرنا ملک ہرات کا سفر کر بی بی سامان میں تیار کرن لگے نا تے دبیا لفظہ میں امیر مسلم فرمایا اگر مناسب سنجو ہو سکے تے میں آنا بھئی ابراہیم تے محمد میرے نال لگے بی بی فرمایا بھی توڑا مال ہے تسی مال ہے کو توڑی اولاد منو موقع دو میں تیار کرا بچے تاریخ چی بچے نو تیار جو دوں کرنے لگی نا پاک بی بی محمد ابراہیم تے جدوں وال باؤن لگے جدوں انہوں نے چہرے سرمے تے نال اکھاں چوہاں تاراں سب تے بی بی پاک کلوں پتر پوچھے اماں تسی سانو اج کوئی منفرد انداز دن نمی انداز دن تیار کر رہے بی بی فرمایا تو جا رہی ہو نا کوفہ بیٹا کوفہ میرے بابے کا دارالخلافہ ہے ابراہیم نے پوچھا اماں تساں کوفہ ویکھیا بی بی فرمایا جی میں ویکھیا میں کسے اس سے شہر چ میں پیو دا تخت ویکھیا تے اس سے شہر چ میں یتیم ہوئی قدرتوں نو ویکھ لوگ ویکھنا سن عراق دے بادشاہ اجاز دے بادشاہ علی دے نواسے آئے من لوگ ویکھن گے اس واسطے میں تیار کر گفتگو سن دیاں تاریخ لکھ دیئے جناب امیر مسلم دی بیٹی سی جدا نام سی حمیدہ جڑے شام دے زوار ہو وہ اس گل کی تصدیق کرنگے باب صغیر قبرستان دو قبراں کٹھیاں فاطمہ بنت امام حسن میمونہ بنت امام حسن اور سرکار جناب حمیدہ بنت امیر مسلم دو ہے قبراں کٹھی سرکار حمیدہ خاتون دا پیو نال بڑا پیار سی شریفاں دے گھر دا ماحول ہوندا ہے دھیاں پتراں تو ود پیاریاں ہوندیاں تے سیدہ دا خاص کلچر ہے کہ بیٹیاں پتراں تو ود پیاریاں پتر کوئی فرمائش کرن تے بندہ ٹال بھی دیندا تے دھیاں فرمائش کرتے نہیں چلتی کیونکہ بڑا دیکھدیاں نے پیو دی مجبوریاں نو ماں دیا مجبوریاں نو ہر ٹائم سوال بھی نہیں کردیاں کتھے سوال نہ لے سکتی بی بی ماں دا اولا لے کے نا تے ماں دے کان دے کول آہستہ جی آواز گل کیتی اماں کیا ہو سکتا ہے میں ہی بابے نال جاواں بی بی فرمایا بجرا پیو نو روک نہ انہوں ونجن دے تے جدوں حالات عراق دے سازگار ہون گے نا تے تو تے میں کٹھی جاؤں
پیو تے دی خاموشی نہ لے کے دوجے والے ویکھیا رخصت ہو گیا امیر مسلم دی دروازہ خیمہ تے کھڑوتی دیکھتی رہی ٹر گئی وہاں جگہ کوفہ لوگاں بیعت کر لئی حالات سازگار خط لکھے سرکار امیر مسلم بادشاہ امام حسین نے مولا بھی سفر دا آغاز کر ایک منزل تے پہنچے تے خبر لگی کہ امیر مسلم شہید ہو گئے شہادت تے امیر مسلم دی خبر لگی تے مولا امام حسین اسلام نے سرکار عباس نے بلایا جناب عباس نے بلا کے امام حسین بادشاہ فرمایا عباس تے میں تاں صدہ مسلم شہید ہو گئے ساڑھے قافلے چ اودی اولاد شامل ہے اور اودی تھی حمیدہ دا بڑا پیار ہے پیو دے نال عباس تنو بلان دا مقصد ہے کہ حمیدہ نو پتہ نہ لگے پیو دی موت کا وہ برداشت نہ کر سکسی سفر جی مولا لیکن ایک عرض کی جناب عباس نے بادشاہ امیر مسلم شہید ہو گیا وہ دی بیٹی کو پتہ نہ لگے پر کدوں تک پتہ نہ لگے کدوں تک نہ پتہ لگے امام حسین صاحب نے جملے فرمائے تاریخی جملے جدوں تک سکینہ یتیم نہیں ہوتی ادوں تک مغربیان دی نماز تو فارغ ہو کے تاکیبات تو فارغ ہو کے امام اسلام نے اپنی پانجین کو سرکار حمیدہ خاتون بلایا اپنی تھولی دی بٹھایا پیار کیتا جناب سکینہ نے دیکھا بڑا پیار تک نوان دا بابا تسی حمیدہ نے بڑا پکھا دے پیار کیتا مولا فرمایا پتر گلے دا پیو سفر چھے تے پیو نال بڑا پیار کر لی اس واسطے میں آکھا مطلب بابے دی یاد آوے داری میری چھوٹی بہن دیتی ہے میری پانجی مامے پانجی دا رشتہ ہی ایسا بی بی دیکھیا پیار دا انداز معصومہ نے سفر ہوتا رہا 2 محرم نو کربلا چ امام حسین نام خیمہ زن ہوئے 7 محرم نو پانی بند کیتا گیا 8ویں آئی 9ویں آئی 10ویں رات آئی ہر کوئی بے چین ہر کوئی مسترد لیکن حمیدہ خاتون مطمئن کیڑی گل تو مطمئن بھئی میرا پیو امیر مسلم کوفے دا امیر ہے 80,000 بندہ انہوں نے بیعت کر چکے ہیں انہوں نے انہیں حالات ٹھیک ہو جاتے اس طرح میرا بابا قریب تو کوفہ نہیں بیٹھے کیونکہ بابے دی موت کی خبر تے نہیں سی جن سرکار سیدہ دا محرم کا دن چڑھیا تمام مورخ متفقن کے سب تو پہلے شہادت سرکار ہم شکل مصطفیٰ سرکار شہزادہ علی اکبر دی امام حسین کے گھر دا بڑا بڑا نام جنگل کربلا ہم شکل نبی پتر دا ظلم دل مری بجنا جیویں پھوپیاں نے جیویں ماما نے جیویں دائیاں نے بیان کیتے تاریخ لکھ دی ایویں امام حسین اسلام بیان کیتے پتر کی پتھران ماتم کیتا نسائے بنی فاطمہ واحد لاش سجدت سرکاری امام حسین فرمایا اے نسائے بنی فاطمہ میرے تے آسان کرو میرے پتر دی لاش چھڑ امام حسین فرماتا ہے کہ میرے بابے نو یہ خطرہ سی کہ کربلا لے سیراج کے تھے مستورہ ہی نہ مر جائے 9 مستورہ نے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی جناب علی اکبر جدو اے منظر دیکھا نا حمیدہ خاتون نے پھر پیارے پاسے منہ کر کے آکھن گے بابا ہون پاویں آ تے ہون پاویں آ تے پاویں نہ جنگل کربلا امام حسین کا نقصان ہو گیا تم بھی کوفے رہنے 80,000 لوگ تیری بیعت کر چکے ہو بی بی خاموش ہو شہادتاں ہوندیاں رہیاں تیراں تلواراں دے چھاویں نمازاں پڑھیاں گئیاں حتیٰ کہ شہادت امام حسین اسلام ہو گئی امت نے اپنی مرضی دے قانون اولاد رسول تے رائج کر دے جدو رسیاں پہ گئیاں ادو ماں دے قریب آ کے پوچھا ماں ہن سانو کتھے لے کے
ادو بی بی فرمایا بجڑا ہے سانو کوفے لے کے جان گے. بی بی عرض کی تھی اماں کوفے نہ لے کے جان دے کتنے ہور لے جانے. پتر یہ انہاں دی مرضی ہے نا پر تو کیوں کوفے نہیں جانا چاہتا. بی بی عرض کی تھی اس واسطے نہیں جانا چاہتے اتنے بابا ہے تے میں بابے کو رسی مامے حسین تے نہیں مصیبتاں گزر گئی قریب رہ گئی بابا نہیں آئے. بی بی خاموش ہو گئے. دور پہ اولاد رسول جنہ جنہ لوکاں داخلہ کوفہ لکھیا انہوں نے لکھے کہ 2 سر جڑے وہ دارالعمارہ دروازے تے اس قافلے نو سامنے آئے. ایک امام حسین نام دا سر ایک سرکار امیر حسین دا سر. بی بی اٹھتے بیٹھی اپنے دل نال گلے شکوے کرے بابا میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہی ہاں جناب سکینہ تو. بابا تسی قریب رہ کے نہیں آئے. بابا میں توڑے نہ بول ساں. بابا میں تیرے کول نہ ساں. میں گلنا کرسن اچانک میں موڑ چوں اٹھ بڑیا نا بے پلانا تے دھی بھی پلندی دسی تے بابا بھی پلندی دسی. دارالعمارہ دروازے مسلم دا سر تے مسلم دی دھی آمنے سامنے ہوئے. جدو ویکھیا نا پیو مظلوم دا سر حمیدہ خاتون نے اپنے آپ کو تو سچیا تھا. مقدمین ذاکر پڑھ دے حسن جناب سجاد دا پلو پھڑ کے بی بی آکھیا ہو ذرا ٹور اٹھا کو مٹھا ویر میں نے در کوفہ تے سر بابے دا ڈٹھا. رو کے کہتے بابا مل گیا میں نے. سجاد ویر میرے بابے نو بیک تسی سارے ناراض ہو میرے بابے تو میرے بابے دی مظلومیت ہر ایک کو مخاطب کر کے حمیدہ دے بابا. اچانک اس ہجوم جو ایک عورت اقامت جہاں نام تاریخ نے توا لکھا. انہیں کہا بی بیو توڑے جو حمیدہ کے بی بی حیران ہوئی بھئی اس پردیس بگانے ملک جو میرے نام پہ مستور کے نہیں واقف. انہیں اقامت کیا کیا انہیں کہا میں حمیدہ لیکن تو میرے نام تو کس طرح واقف ہے. اس مزدور آکھیا حمیدہ میں تیرے پیو دی آخری میزبان ہوں. زندگی دے آخری لمحات انہیں میرے دروازے تے گزارے. اچھا پھر میں ایک سوال کرنی ہے تو میرے بابا نو قریبوں ویکھیا ویکھیا میں اپنے پیو دا سر بڑے نزدیک تو ویکھیا میرے پیو دے ہوٹ کٹے ہوئے. ایک میں کٹے گئے. حمیدہ جنگ لڑدیاں تیرا بابا میرے دروازے کیا ہے. میں کہا کوئی خدمت پتر رسول دا. مولا فرمایا جے ہو سکتا تے گھٹ پانی دا دے دا. میں پیالہ پانی دا پیش کی تے اجے لبا نے قریب نہیں سی گیا کہ ظالم نے وار کی تا حضرت دا ہوٹ کٹے. پیالہ ڈگ پیا اور پیالہ خون آلودہ ہو گیا. امیر مسلم نے پانی ڈول دیا. ایک سوال اور کیتا سرکار حمیدہ نے کیا میں پوچھ سکنی ہاں سر تے ایوے میرے پیو دا جسم کتے. تب نے کیا حمیدہ تو تھی ہے سوال کوئی پتر کرتا نہیں میں پوچھنی ہے منو دس. انہیں کہا حمیدہ اس شہر دا کوئی ایسا بازار نہیں کوئی ایسی جتے تیرے پیو نو تروح کے نہ گزار گیا ہویا کی اخیر اے تاریخی. سارا دن شہر نے بازارہ میں گلیاں میں چورین پھرا کے امیر مسلم بن عقیل ابو طالب دے پوترے نو علی دی داماد نو فرزند رسول نو پھرا کے جدو لوگ کھیت نو ہٹ گئے نا جنگل چھڑ دیتا. تاریخ لکھ دی 3 عورتاں. ایک مالک اشتر دی بیٹی ایک توا خاتون ایک میسم تمار دی زوجہ. انہاں تیناں نے ایک قبر کھون کے سرکار امیر مسلم نے جسم نو پڑھنا دیتا اور سرکار مختیار دورے دوبارہ آ کے اس قبر نو کھول کے یہ مزار بنے گی. یہ مزار بنے گی. لہذا اس مظلوم دی کہانی دے دن یہ جملہ سواب میری بہن سیدہ شمیم بی بی بنت سید لیاقت حسین شاہ درون بخشہ مولا قبول فرمائے. صغیرہ کبیرہ کو تمام معاف فرمائے. جو رحمت علیہ جن مقام عطا فرمائے. واجبات کو تائید رہ گئی معاف فرمائے. خصوصاً پاک بی بی شریعت الحسین دی
جوال رحمت مولا انہوں نے مقام عطا فرمائے، انہوں نے بچیاں کو مولا شہر شاہ صبر دے دے اور مولا انہوں نے آئندہ کا مطلب محفوظ ختم پاک سیف ہونا سلیشن کیوں سیف ہونا سیف کہ فیس بک لائف فیس بک